السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی کہا جاتا ہے کہ دن میں کھانا کھانا چاہیے، دن میں پینا چاہیے مشروبات، دن میں آپ کے جو بھی میل ہے پکا ہوا کھانا جسے کہتے ہیں میل، پراپر میل، اور جو را کھاتے ہیں یعنی کہ سیلڈس اور فروٹس نٹس یہ ایسے ہی کھائے جاتے ہیں، اور جوسز وغیرہ ہیں، مشروبات ہیں، چائے ہے، کافی ہے، یہ سب چیزیں ڈے لائٹ میں کھائیں، دن کی روشنی میں۔ جب ہم ڈے لائٹ میں جو چیز کھاتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ ایون جب صبح سویرے اٹھ کے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بریک فاسٹ شوڈ بی لائک کنگس، بادشاہوں کی طرح کھائیے ناشتہ صبح کا۔ تو ہم سب سے مختصر ناشتہ ہی کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اور بھاگم دوڑی اسکول کے بچے نہیں کھاتے، زبردستی اماں پیچھے پیچھے لنچ باندھ کے دے رہی ہیں، بیٹا یہ وہاں جا کے کھا لینا، چلو اچھا دودھ تو پی لو کم از کم، جوس پی لو گاجر کا، اورنج کا، نہیں جی انڈا ہی کھا لو کسی طرح، تو بوائل ڈال دیں منہ میں، نہیں دفتر جا رہے ہیں جلدی جلدی صاحب تھوڑا بہت کھایا، آدھا نہیں کھایا، ہم نہیں کرتے کنگس کی طرح بریک فاسٹ۔ اچھا نہیں، اس کے بعد ہوتا ہے لنچ لائٹ رہیں، اور ڈنر جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے میڈیکلی بھی اور سنت کے مطابق بھی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں، اور یا پھر زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو فوراً سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، جیسے کہ اکثر لوگوں کا ہے روٹین کہ مغرب پڑھتے ہی نماز کھانا کھا لیا۔ اب آپ نے عشاء پڑھنی ہے، آپ نے عشاء پڑھی، ٹائم نکل گیا، تھوڑا جائے آئے بیٹھے اٹھے چٹ چیٹ کیا، اس کے بعد آپ سونے چلے گئے، تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں آپ آرام سے آپ کی آنکھ تہجد کے لیے بھی کھل جاتی ہے، اور نہیں تو فجر کے لیے تو کھلی جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی دن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے، اور رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ رات کا کھانا مضر صحت ہے، انتہائی نقصان دہ، اور مڈ نائٹ مینس تو بہت ہی سفر کرتے ہیں مڈ نائٹ میں۔ اب بیچارے نائٹ ڈیوٹی والے کیا کریں، وہ تو جاگ رہے ہیں، جب آپ جاگیں گے، if you are awake in the night then you will feel hungry definitely۔ تو جو ڈیوٹی کر رہا ہے تو اور محنت کر رہا ہے، تو ظاہر کچھ نہ کچھ شغل چاہیے، تو وہ رات میں بھوک لگے گی وہ کھائے گا۔ لیکن عام طور پہ لوگوں نے ایک رجحان ہو گیا، ایک بنا لیا ہم لوگوں نے سبھی نے، کہ جب سے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اور اینڈرائڈ فون کی دنیا آئی ہے تو ہم راتوں میں جاگتے ہیں، اور پھر ہمیں بھوک لگتی ہے، پھر ہم کھاتے بھی ہیں، یعنی اب اپسیٹ ہو گیا سارا روٹین ہمارا، جو اسکیجول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو یہ نقصان کر رہا ہے صحت کو۔ بہت سے لوگوں میں دیکھا پرانے سیلیبریٹیز، چاہے اسپورٹس مین ہو، چاہے فلم اسٹار ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، سیاستدان تو کم ہی ہیں کیونکہ اصل سیاستدان تو مشکل سے رہ گئے جو روٹین اور ایک پرفیکٹ لائف والے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بہت مشہور سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان سے سب نے پوچھا کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی اور ابھی بھی آپ جوان لگتی ہیں، اور اتنی چلنا پھرنا، یہ انہوں نے کہا میں پراپر ایکسرسائز کرتی ہوں، اور سن سیٹ کے بعد یا موسٹلی 6 یا 6:30 کے بعد شام کے کچھ نہیں کھاتی، پانی پی لیا، کچھ پی لیا، کھاتی نہیں، اور یہ اس کا ان کی جوان رہنے کا راز ہے، یعنی کہ اندر سے جوانی، اور گڈ لکنگ، کیونکہ آپ کے لکس اچھے ہوتے ہیں، جھریاں نہیں پڑتی ہیں، آپ خیال کرتے ہیں، کیئرنگ کرتے ہیں، تو آپ جب اپنا کیئر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ورزش بھی ساتھ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان میں روزہ جو ہوتا ہے وہ ڈے لائٹ میں نہیں کھانا ہے، رات میں کھانا ہے۔ اب what question arises, what the question ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جو بالکل الٹ ہے، جو نیچر کا یا میڈیکل سائنس طریقہ بتاتی ہے اس کا الٹ ہو گیا، اسلام بھی، دین بھی یہی کہتا ہے، تو رمضان میں ایسا کیوں ہے؟ اب اس پہ ریسرچ ہوئی کہ آپ دیکھیں مغرب کے بعد وی بریک دا فاسٹ ایٹ ڈسک، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد، مغرب پہ ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، اور پھر ہم فجر سے پہلے ڈان سے پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تو ہم رات میں کھاتے ہیں اور ہم دن میں نہیں کھاتے، تو ہمیں تو نظام خراب ہونا چاہیے، ہمیں تو بیمار پڑ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تحقیق آئی ہے، ریسرچ، جو نان مسلمز ہیں جو کہ اسلامی طریقے سے روزے رکھتے ہیں، روزے تو ہر قوم میں امت فرض ہوئے ہیں، سبھی کسی نہ کسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن سب کے ڈفرینٹ ویز ہیں۔ اسلام کا جو طریقہ ہے کچھ نہیں کھانا پینا ہے، کیونکہ کہیں ہوتا ہے اناج نہیں کھانا ہے، باقی چیز کھا سکتے ہیں، کہیں کہ کچھ کھا نہیں سکتے، پینا ہے خالی، لیکن اسلام میں یہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہے، کچھ بھی منہ سے نیچے، حلق سے نیچے آئے گا، اور یہ ڈے ٹائم میں نہیں جائے گا۔ ریسرچ ہوئی، پتہ چلا کہ پورے سال میں 11 مہینے کا جو روٹین ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ نائٹ میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا مغرب کے بعد کھا لیا آپ نے، جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھیے اتنی آگے وہ نیشن نکلی ہوئی ہے، اتنا ترقی یافتہ، پھر بھی ان کے یہاں سویرے 6 سے 7 بجے وہ لوگ ڈنر کر لیتے ہیں، 7:30 میکسیمم، اور 9 بجے تک تو سو جاتے ہیں، صرف ویکینڈس ہوتے ہیں، ویکینڈس میں وہ جاگتے ہیں اور فن کر لیتے ہیں، سیٹرڈے نائٹ، سنڈے۔ تو جو روٹین ہے اس میں یہ کمال کیسے ہوتا ہے، پورا چینج، 11 مہینے کچھ اور روٹین ہے، اور 1 مہینہ اگر آپ نے اس سے الٹ وائس ورسا
ٹھیک ہے نا, وائس ورسا ہو گیا. یہ بالکل ہی الٹ روٹین ہو گیا. اور اب دن میں نہیں کھا رہے ہیں اور رات میں ہی کھا رہے ہیں, اور پھر رات میں عبادت ہے جیسے تراویح ہے, دیر تک 20 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں آپ, قرآن پڑھا جا رہا ہے, نفلیں پڑھ رہے ہیں, اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. اور شب قدر جب آتی ہے آخری عشرہ, تو اس میں تو زور تو راتیں ہی ساری زبردست ہیں. ویسے رمضان کی ساری راتیں ہی زبردست ہیں, لیکن آخری عشرے کی اسپیشل رات ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ تو پتہ چلا ریسرچ سے کہ پورا سال 11 مہینے آپ اسی روٹین پہ چلے پھریں, اسی میں کھائیں پئیں, دن میں کھا رہے ہیں زیادہ تر اور ڈے لائٹ میں کھا رہے ہیں, اور رات میں آپ کو نہیں کھانا پینا ہے, اوائڈ کریں. تو آپ اور 1 مہینہ آپ الٹ کرتے ہیں اپنا روٹین سسٹم, ٹھیک ہے نا, وائس ورسا ہو گیا. تو کیا ہوگا, تو انہیں پتہ چلا کہ اس سے آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو ریسٹ ملتا ہے. اب ڈائجسٹو سسٹم سے ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ تو بھائی ایسے ملتا ہے کہ جو ہمارا روٹین تھا 11 مہینے تک سال میں, وہ ڈے ٹائم میں کھانے کا تھا اگر ایسے رکھتے ہیں تو, اور رات میں ہم جو ریسٹ دیتے تھے پیٹ کو, سو رہے ہیں زیادہ تر. لیکن یہاں ہم جا کے عبادت کر رہے ہیں, اور جھاڑ جاگیں گے تو کھا رہے ہیں, تو سحری بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. افطار کرنے کے بعد فوراً کھانا نہیں کھاتا, تراویح پڑھتا ہے, تراویح کرنے آپ کھانا کھاتا ہے, بس لوگ نہیں بھی کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا آرام کرتا ہے, لیٹتا ہے یا عبادت کرتا ہے, اور پھر وہ اٹھ کے سحری کرتا ہے. تو سارا کھانا پینا تو رات میں ہو رہا ہے. اور ڈے ٹائم میں جب کھانے کے اس وقت نہیں کر رہا ہے, اس وقت آپ اپنے پیٹ کو, اپنے آنتوں کو, تینوں آنتوں کو, اسٹمک, لارج, اسمال انٹسٹائن, سب کو ریسٹ دے رہے ہیں. جو رات میں کھایا تھا وہی بس ہضم ہو رہا ہے, باقی پیچھے سے کچھ نہیں آپ ڈال رہے ہیں. تو ٹوٹل ان کو ریسٹ مل رہا ہے. جو ان کا اصل میں ورکنگ ٹائم ہے ڈائجسٹ, اس کو سمجھیں آپ. ڈائجسٹیو آرگنس جو ہمارے ہیں, اس میں لیور بھی آ جاتا ہے, ان کا فنکشن ہوتا ہے ڈے میں, ٹھیک ہے نا. 11 مہینے تک یہ ہم پراپرلی کھاتے رہتے ہیں ڈے ٹائم میں, تو یہ ورک کرتے رہتے ہیں, اوکے, اور ریسٹ لیتے رات میں. لیکن نائٹ میں ظاہر ہے جو دن کا کھایا وہ سب ہوتا ہے. لیکن جب الٹ ہو جاتا ہے تو ان کو اب ڈے ٹائم جو اصل میں ورکنگ آورس تھے وہ اب ریسٹ میں آ گئے. جیسے ہم چھٹی لیتے ہیں, ہم جاب کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, وہ چھٹی ہو جاتی ہے نا جی, گرمی چھٹی ہوگی 1.5 مہینے 2 مہینے کی, 2.5 مہینے کی جو بھی, ٹھیک ہے نا. اور آفس میں ہالیڈیز ہوتی ہیں, 15 مہینے کی ہالیڈے آپ نے, اینول لیو جو کہلاتی ہے, تو سال میں آپ نے لیو لی, تو آپ اپنے ورکنگ آورس کو انجوائے کرتے ہیں, اس میں ریسٹ کرتے ہیں. جو دن میں جو آپ دوڑ بھاگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ وہ سارا, پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں رات میں, شام میں, وہ کام جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ اپنی ہالیڈے بنا رہے ہوتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, مزے کرتے ہیں, اپنی مرضی پہ کرتے ہیں, دیر سے سوتے ہیں, ہوتا ہے نا. دیٹ از دا تھنگ. تو ہمارے جو ڈائجسٹیو آرگنس ہیں تینوں آتے ہیں, اسٹمک, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, بلیڈر ہمارا, یورینری بلیڈر, اور ہماری کڈنیز ہماری جو ہیں وہ, خیر کڈنیز کا تو فنکشن ذرا الگ بھی ہے, لیکن بلیڈر ڈائجسٹیو اس میں آتا ہے کیونکہ یورین کو بلڈ سے سپریٹ کرتی ہے, اور ہمارا لیور سب سے اہم. تو ان سب کو ڈے میں ریسٹ ملتا ہے, یعنی کہ ان کی ہالیڈے ہے, ٹھیک ہے جی. تو ان کی جب ہالیڈے چل رہی ہے, 1 مہینے تک ان کو ہالیڈے مل گئی, تو انہوں نے ریسٹ کیا. اور ظاہر ہے جب ہم ہالیڈیز لیتے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہوتا ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, پڑے ہوئے لیٹے ہوئے جناب, نہیں, ہم جاتے ہیں, ہم پکنکس مناتے ہیں, ہم گھومنے چلے جاتے ہیں, ہم گھر کے کام کر لیتے ہیں, پینڈنگ کامس کر لیتے ہیں, گھر کے جتنے کام پڑے ہوتے ہیں, بہت سارے ہمیں نہیں کر پاتے ہیں, ورکنگ ڈیز میں بزی ہوتا ہے انسان. تو وہ جو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایکٹیویٹی, وہ ایکٹیویٹی تو ہم اب رات میں ہوگی, تو ان کو رات میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تھوڑا بہت تو کریں گے. تو یہ ہے, اب آپ کمپیریزن دیکھ لیجیے کہ جو ان کا ورکنگ آورس تھے ڈائجسٹیو آرگنس کے, وہ سب جو ہیں وہ, اس میں ان کو چھٹی ملی ہوئی 1 مہینے کی, اور 1 مہینے جب ان کو ریسٹ ملتا ہے پراپر, تو اس کے بعد پھر جب عید آتی ہے, اب جناب عید کے دن تو ایسے حرام ہے, روزہ رکھنا حرام ہے, پورے رمضان میں فرض ہے, نہیں رکھا تو گناہ, اور اگر عید کے دن رکھ لیا تو گناہ, اگر رکھ بھی لیا روزہ تو توڑوا دو, اس کا کھلوا دو روزہ. ہاں, اس کے بعد سے آپ اس کے 6 جو روزے ہیں شوال کے وہ رکھ سکتے ہیں, اس کا بڑا ثواب ہے, لیکن بعد میں عید والے دن میں, اور وہ عید اسی بات کی ہوتی ہے کہ خوشی مناتے ہیں. اس میں صرف انسان کے گناہ, روزہ مانے ہوتا ہے جلانے والا, ٹھیک ہے نا, روزے کا مطلب ہے جلانا. یہ جو 2 چیز جلتی ہے, ایک تو ہمارے گناہ جلتے ہیں, ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, تو ہمارے گناہ جلتے ختم ہو جاتے ہیں. ساتھ میں ہماری جو فالتو, جو ہم ڈے میں کچھ نہیں کھاتے, تو ہماری جو باڈی ہے اس کو انرجی کہاں سے مل رہی ہوتی ہے, جو ہماری ایکسٹرا فضول گندی فیٹ جمع ہوئی ہوتی ہے نا ہماری باڈی میں جگہ جگہ, اور ٹاکسیکیٹڈ, ٹھیک ہے نا, وہ فیٹ وہ برن ہوتی ہے, جلتی ہے, اور وہ ہمیں انرجی تو دے دیتی ہے وقتی طور پہ, اور ہم چل جاتے ہیں, پھر ہم کھا لیتے ہیں, پھر سیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے سسٹم کو 1 مہینے کے لیے پورا ریسٹ, ہالیڈے ملتی ہے, اس میں وہ بالکل زبردست, فرسٹ کلاس, فریش,
पूरा कहना चाहिए ना कि इसको कहते हैं कि अपडेट हो जाता है, सिस्टम अपडेट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, और बॉडी में जो फजूलियात गंदगी होती है वो जल जाती हैं, ठीक है ना। तो मेडिकली भी हमारा जो है सेहत वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और हम रमज़ान के बाद हल्का घुल्का अपने आप को महसूस करते हैं, बड़े चाको चौबंद महसूस करते हैं। उसका रीज़न यही है कि इंटरनली हमारी बॉडी जो होती है वो दैट इज़ नाउ न्यू आफ्टर सर्विस होगी पूरी उसकी। तो ये चीज़ें जनाब, और है ना मज़े की बात कि हम किस जाविये से देखें, हम किस तरह सोचता है इंसान, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत रखी है रमज़ान। मज़े की बात ये है कि कितने सारे गैर मुस्लिम लोग जो हैं, जो कि उनके यहाँ दूसरा तरीका होगा रोज़ा रखने का, लेकिन वो इस्लामी लिहाज से रोज़ा रख रहे होते हैं। मुसलमानों के साथ जो रहते हैं अक्सर उनका उठना बैठना होता है। वो कहते हैं कि जनाब जैसे फैशन मॉडल्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, वो कहते हैं कि भाई वो रोज़ा रखने से ना फिगर बहुत अच्छा हो जाता है, और अंदर से भी इंसान जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, सोच वोच दिमाग और हमारी जो बीपी और ये सब कुछ बेहतरीन हो जाता है, अपडेटेड। तो रोज़ा तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो हम इसलिए रखेंगे। वो चाहे ईमान से भी रखती हो, अल्लाह को खुश करने के लिए ना रखते हो वो लोग, लेकिन वो इसलिए रख लेते हैं कि उनको दुनियावी तौर पे उनकी जिस्म बेहतरीन हो जाता है, पूरी सर्विस हो जाती है बॉडी की। क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अपडेट हो जाए, लीवर फंक्शन अपडेट हो जाए, तो समझे फिर हार्ट भी हो गया, किडनी भी होगी, अपना गॉल ब्लैडर वो है, अपना पैंक्रियाज भी हो गए, ये सारा, ब्रेन भी हो गया, आँखें भी होंगी, सब अपडेट हो जाती है, मीन स्किन सब जबरदस्त फर्स्ट क्लास हो जाती है। तो रोज़े सिर्फ यही नहीं है कि गुनाह जलाते हैं, हमारी बॉडी गंदगी भी जलाते हैं, हमारे सिस्टम को जो मशीनरी है पूरी बॉडी की, इसको वो अपडेट कर देता है और न्यू ब्रांड कर देता है सर्विस दे करके। तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें कहते हैं फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस की नेमत को अल्लाह ताला की झुटलाओगे, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और फिर वो इबादत में जो अल्लाह ताला फ़र्ज़ को 70 गुना सुन्नत, 70 गुना फ़र्ज़ के बराबर जवाब, एक फ़र्ज़ का सवाब, और नवाफिल और सुन्नतों का फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल रहा होता है, वो कुछ कम है क्या? किस कदर है। आम दिनों में हम पता नहीं कितनी 70 नमाज़ें पढ़ेंगे फ़र्ज़, तो एक रमज़ान की फ़र्ज़ नमाज़ बनती है, और पता नहीं कितनी नमाज़ें नवाफिल, पता नहीं कितनी हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में जो फ़र्ज़ के बराबर बनती है, और एक दफ़ा पढ़ेंगे नफिल रमज़ानों में तो फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है। और फिर पता नहीं कितनी चीज़ें, कलमा पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, दुरूद पढ़ लिया, वो आम दिनों में और रमज़ान पढ़ने का उसका इस कद्दा दर्जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई ब्ला 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 अनलिमिटेड, टू द पावर कर देना, वो टू द पावर मैथमेटिक्स अलजेब्रा में जैसे होता है पावर। तो भाई ये बहुत बड़ी नेमत है, उसको हम रूहानी एतबार से भी, रूह की ग़ज़ा भी दें और जिस्म की ग़ज़ा भी दें, और जिस्मानी तौर पर भी हम रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। रोज़े रखें, जो लोग नहीं रखते, जो मजबूर है, बीमारी में, उनकी बात अलग है, लेकिन नहीं रखते हैं, रखें रोज़े। आप देखिएगा डेफिनेटली गारंटीड है इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल, ये तो यकीन अल्लाह ताला के ऊपर कि आपका हमारे ईमान की इम्तिहान है। थोड़ी सी कमज़ोरी और ज़रा सा बर्दाश्त नहीं हो सकती, हम नफ्स को नहीं मार सकते, नफ्स को मारेंगे तो फिर तो कामयाबी है, असल तो कामयाबी नफ्स को मारना है, हर ख्वाहिश पूरी कर लेना, तो नफ्स के ग़ुलाम बन गए। तो अपनी जो है नफ्स के ग़ुलाम नहीं बनना है, और मारें इसको। और फिर देखिए कि आपको किसी डॉक्टर और किसी उसकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फजूल में इतना खर्चा डॉक्टरों के पीछे, हस्पतालों में, और उनके दौड़ेंगे पीछे, और दुनिया भर की महंगी महंगी दवाइयाँ, उनकी फ़ीसें और ख्वारी अलग, इस सब से बचेंगे। अंदर सिस्टम अपडेट रखें, रमज़ान के पूरे रोज़े रखें, तरावियाँ पढ़े, खड़े होकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बैठ के पढ़े, कुरान पढ़े, इबादत करें, एक्स्ट्रा करें, सदका खैरात खूब करें। ये सब आपकी रूह और आपके जिस्म दोनों को सर्विस कर देगा, अपडेट कर देगा, और दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।